بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عندهم الشرط مجرد المس على الارض او على جنس الارض حتى انه لو وضع يده على صخرة ولم يعلق بيده شيء جاز عند ابي حنیفة وفي احدى الروايتين عن محمد رحمه الله. چلو جی دھیان کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا ہے تیمم کا. کس کا؟ تیمم کا. تو بظاہر معنی یہ بنتا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کوئی چیز لگے اور پھر وہ چہرے پر ملیں اور چہرے پر بھی نظر آئے بھائی کوئی چیز ہاتھوں کے ساتھ لگی ہے. گل سمجھیے؟ تو مسئلہ بیان ہو رہا ہے. بظاہر یہ معنی سمجھ آتا ہے کیا کہ مٹی لگے پھر وہ چہرے پر بھی نظر آئے بھی کچھ لگی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو شرط ہے نا وہ صرف مس کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زمین پر یا جن سے زمین پر جن کا ذکر آیا ہے. گل سمجھیا؟ تے اس زمین یا اس جن سے زمین سے کوئی چیز ہاتھوں کے ساتھ لگے ان دو بزرگوں کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. یہ شرط نہیں ہے جی. اور امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتوں میں سے ایک روایت یہی ہے. اب اس پر تفریح حتیٰ کہ اگر رکھا مولوی سعود نے ہاتھ پتھر پر مل سا بالکل توتا تا صاف ستھرا جی تو لا غبار اس پر غبار بھی کوئی نہیں ہے. یا ہاتھ رکھا مولوی آسن نے تر مٹی پر گلی مٹی نہیں ہوندی جی مطلب ہے سکن دے نیڑے ہوندی ہے اتنے غبار وغیرہ نہیں ہاتھ رکھو تو نال شے کوئی نہیں لگتی جی. یہ ارد ندیہ ایسی زمین پر اس نے ہاتھ رکھے کہ زمین سے کوئی غبار وغیرہ جدا ہو کر ہاتھ کے ساتھ نہیں لگا اور ہاتھ کے ساتھ کوئی شے نہیں لگی تو یہ ہاتھ چہرے پر پھیرے پھر دوبارہ ہاتھ مارے بازوؤں پر پھیرے تو یہ تیمم ہو گیا. یہ تیمم عند ابی حنیفہ تھا. اور امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتوں میں ایک روایت یہی ہے کہ تیمم ہو گیا. خلاف علی ابی یوسف بر خلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی چیز لگنی چاہیے کوئی چیز نہ ہونا ہے. فتوی امام صاحب دے کول تے جی اندا معنی کرو پھر اگلی شرح تو کردا جی. چلو جی پھر اندہما یعنی اند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ شرط تیمم کی صحت میں صرف مس ہے. سمجھائیے زمین پر یا جن سے زمین پر نہیں. یہ دونوں بزرگ نئی شرط لگاتے کسی شے کا علوق ہاتھ نہ لگنا کسی شے کے چمٹنے کا ان سے ہاتھ کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ یہ بات اگر رکھے اپنا ہاتھ پتھر پر کیسا پتھر ملسا صاف ستھرا نہیں غبار اس پر یا زمین تر پر گلی مٹی تے جس سے کوئی چیز جدا ہو کر ہاتھ کے ساتھ نہ لگے اور نہ چمٹے ہاتھ کے اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی شے تو جائز ہے. یعنی یہ تیمم ہو گیا بھائی. چلو جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور دو روایتوں میں سے ایک میں عند محمد خلاف واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے جیسا کہ پہلے گزر گیا وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ چیز ساتھ لگنی چلو 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 شابہ. پھر عندہما شرط ہے تیمم پھر امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک شرط ہے تیمم کی شرط تیمم کی صحت میں صرف مس کرنا صرف مس ہے.
صرف مس ہے، صرف شرط صرف مس ہے، شرط ہے صرف مس، زید ہے قائم، ٹھیک ہے. شرط تیمم کی صحت میں، شرط تیمم کی صحت میں صرف مس ہے، زمین پر یا جنس زمین پر، مان گئے. حتیٰ کہ اگر رکھا اپنا ہاتھ پتھر پر اور نہ چمٹی اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی شے تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور دو روایتوں میں سے ایک میں، دو روایتوں میں سے ایک میں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک برخلاف امام ابو یوسف کے. پھر طرفین کے نزدیک شرط تیمم کی صحت میں صرف مس ہے زمین پر یا جنس زمین پر، حتیٰ کہ یہ بات کہ اگر رکھے اپنا ہاتھ چٹان پتھر پر اور نہ چمٹے اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی شے تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور دو روایتوں میں سے ایک میں امام محمد کے نزدیک. اصل اس میں یعنی یہ مسئلہ سارا دی دلیل کی ہے. اصل اس میں قول ہے اللہ تبارک و تعالی کا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سعید کی ہے تو طیب کی ہے. معنی بیان کرنے وچ اے اختلاف نے. کل سمجھیا کندے وچ معنی بیان کندے معنی صحیح. پس فرمایا ہے اس ہستی نے جس نے شرط کیا ہے تراب یا ریت. کون ہے وہ؟ کل پڑھے امام یوسف کے نزدیک صرف کس سے؟ ریت اور پھر مٹی کے ساتھ، اس کے علاوہ جائز ہی نہیں، یا صرف مٹی. دوسرا قول آپ کا یہ یاد ہے نا جی، دو روایتیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں خاص کر کے فرماتے ہیں مراد سعید سے تراب ہے یا ریت ہے. سعید سے مراد مٹی یا ریت. تو تیمم کرو مٹی سے یا ریت سے. اور طیب سے مراد ہے منبت، کیا؟ اگانے والی. یہ سب مسئلہ آئے گا شریلی زمین جیڑی اس تے تیمم دے کہ نہیں اگوا رہے جی. اور سبحا کل سمجھیا یہ معنی ہے جی. تے لہذا اس مٹی تے جدو ہاتھ لانا ہے یا ریت تے نال کو شاید لگنی کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے جی. نقل کرتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معنی. کل سمجھیا قلنا کا مطلب کیا ہے؟ کون؟ ہم کون؟ اور اے مطلب کتنا ہم کہتے ہیں کہ سعید کا معنی تراب یا رمل نہیں ہے. سعید کا معنی وجہ الارض. سعید کا معنی زمین دا اتلا حصہ، زمین دا اے سعید ہے. خواہ مٹی ہو خواہ اس کا غیر. کل سمجھیا زجاج نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا اختلاف اہل لغت کے درمیان سعید کے بارے میں. بے سب نے یہی کہا ہے کہ سعید کا معنی کیا ہے؟ اتلا حصہ. تے جڑی گلی مٹی ہے یا پتھر ہے ان دا منہ میں تے سعید ہے کہ کوئی نہیں جی؟ سعید ہے. تے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا نا سمجھو دی بھی ہے. اور طیب کیا ہے؟ طیب لفظ مشترک ہے. تین معنی ہے طیب کے. منبت، کیا؟ منبت یا منبت ظرف کا سیگا، اگنے کی جگہ. کیا؟ منبت تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگنے کی جگہ. تے بمانا حلال، بھی اے شے کی یہ طیب یعنی حلال ہے. سمجھے نا جی. اور بمانا طاہر، بمانا یہ طاہر والا معنی سب کے نزدیک ہے کہ پاک مٹی سے تیمم جائز ہے، پلید سے. جب طیبن کا معنی پاک لے لیا ہے بالاجماع، اب دوسرا معنی اس کا نہیں لے سکتے کیونکہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہوتا. ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، سارے معنی بیک وقت مراد نہیں ہوتے. گل سمجھیجئے ایشا بس. تو اب کیا معنی بنا کہ زمین کے منہ پر تیمم کرو، او منہ جڑا پاک ہے زمین دے اے مطلب ہے. تے پاویں ہاتھ نال کچھ لگے تے پاویں مانا اے بنیا نا کہ زمین دے منہ تے جڑا
پاک ہوئے. تے جڑا پتھر زمین اتنے پیا ہے وہ کی ہے؟ پاویں چکیا کول ہوئے پیا وہ کی ہے؟ پاک ہے. جڑی گلی مٹی ہے جس نے ہاتھ نال کوئی شے نہ لگی وہ زمین دا منہ ہے کہ نہیں؟ تے کی ہے؟ پاک ہے. اے مطلب ہے. شاباش. دوسری دلیل یہ ہے کہ تیمم جو مشروع ہوا ہے وہ دفع حرج کے لیے ہے کہ جب پانی نہ پاؤ تو اب پانی تلاش کرنے تم وہ جناب گوادر کے بارڈر پر پہنچ جاؤ، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اجازت دی ہے شریعت نے کہ کیا کر لو، مٹی استعمال کرو. تو لہٰذا یہ دفع حرج کے لیے ہے نا. کما یفیدہ سیاق الآیت، آیت کا پہلا ایسا کیا ہے کہ فَإِن تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا. اب یہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے دفع حرج وَهُوَ فِيمَا قُلْنَا ہے. یہ دفع حرج اس صورت میں ہے جو ہم نے بیان کی ہے، جو وَهُوَ فِيمَا قُلْنَا. یہ دفع حرج اس صورت میں بنتی ہے جو اگر کہنے جی مٹی خام خواہ نہ لگے جی اتنے گلی مٹی ہے تو اگر ٹور تو گلی مٹی ہے ٹور تو گجر خان تک چل اتنے کٹا پیا اتنے ہاتھ میر مار گیا تو پھر کی ہو گیا؟ حرج ہو گیا. اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا وہی ہوں ایک بندہ ایک جگہ تے ہے تو اتنے بارش پئی ہے تو سارا پہاڑ پتھر دے جی. مثال طور بندہ مکہ شریف مدینہ شریف باہر جڑے پہاڑ نے سارے پتھر دینے جی، مٹی لبنے والا چنگا بڑا سفر کرنا پوے گا جی. گل سمجھیے تو پھر وہ حرج ہو گیا جی. وہ پانی لبنے والی گل ہے جی. پانی نہیں، پانی دور ہے تو یہ تو ایسے بھی کی کرے تو بیٹھا کی کر لے تو جی سانو پھر ٹورنا ہے تو پھر وہ گل بن گئی. اے مطلب ہے. سوال ہے کہ اس میں لفظ من آتا ہے کتنے؟ آیت مائدہ میں پڑھو نا. آیت مائدہ جڑی ہے من ہو اس سے، کس سے؟ مٹی سے. گل سمجھی جی. یہاں اس میں من بھی آتا ہے جی، یہ بھی ہے نا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً طَیِّبًا أَیْدِیکُم مِنْہُ کس سے؟ وہ جو سعیدن طیبن ہے، سعیدن طیبن سے. گل سمجھیا. اب سوال ہے کہ یہ جو من ہے یہ تبیزیہ ہے. یہ تو من تبیزیہ کیا بتاتا ہے کہ میرے مدخول سے بعض مراد ہے. جدو ہاتھ نہ لگی کوئی شے نہیں تو بعض ہے، بعض تو ہونا جو ہاتھ نہ لگے تو ورنہ پھر من ہو کے میں بنیا. اے سوال ہے. کل سمجھیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا جی بھائی تم جو کہتے ہو کہ تیمم جائز ہے پتھر پر ہاتھ مارنے سے املس پر، یہ تو من تبیزیہ کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ من تبیزیہ نہیں ہے، یہ من ابتدائے غایت کے لیے ہے کہ تیمم دی ابتدا کتوں ہوئے؟ سعیدن طیبن تو ہوئے. کتوں ہوئے؟ ابتدا اتوں ہوئے بھی ہندا اتوں ہے، کسی اور تو ہندا نہیں جی. یہ مطلب ہے. تو یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے. جب تبیزیہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر ہاتھ کے ساتھ اگر چیز نہیں لگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جی. کل سمجھیے. تو یہ من کس کے لیے ہے؟ گل مک گئی. اگر تو سوال کرے کہ صاحب کشاف نے اس بات کو رد کیا ہے کہ من ابتدائے غایت کے لیے، وہ کہتا ہے یہ قول متعصف ہے کیونکہ حنفیاں دی قول تو پہلے موجود نے نا تے کشاف والا بعد وچ نا. اس نے اس گل تے اعتراض کیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھا کسی ایک نے عربوں میں سے قول کے قائل کے قول سے. ایک نے محاورہ پیش کیا دھیان کرا جی. مثلا کسی بندہ آخیا نا جی مسحت رأسی من الدہن، مسحت رأسی من الماء، مسحت رأسی من التراب. اگر کوئی بندہ عربی چ ایک جملہ بولے، کل سمجھیے، تو نہیں ہے اس کا معنی مگر تبعیض. اب یہی مطلب ہے نا اگر سر نال تیل لگا ہی کوئی نہیں تو یا پانی سر نال لگا ہی نہیں یا مٹی ذرا بھی نہیں لگی سر نال تو پھر مسحت راسی من الدہن کا مطلب کیا ہوا جی؟ ہیں جی بس کیا میں نے سر کو تیل سے، پانی سے، مٹی سے. یہ سے تو ہی ہونا جو سر نال کچھ نہ کچھ لگے. تو لہذا یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو ان پر من داخل ہوتا ہے وہ تبیزیہ ہوتا ہے. کل سمجھیا. ہماری طرف سے جواب کل تو ہم کہتے ہیں ردو مردود، اس کا رد مردود ہے. اس کا جواب اس سے کالا ہو کہ یہ جو اس نے کہا کہ عربیوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سمجھتے، اس کے قول کا جواب یہ ہے
کہ عدم فہم بعض پیدا ہوا ہے کہ یہاں من کو دہن اور ماں کے ساتھ ملا دیا اور تراب کے ساتھ ملایا ہے جی، اس لیے یہاں تبیزیہ ہے، مما ہوا سہل التبیز ہے۔ اور اگر من مل جائے اس شے کے ساتھ جو اس طرح نہ ہو، جس سے کوئی چیز جدا ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر حکم الٹ ہو جائے گا۔ اور سمجھیا، بس کہا جائے گا کہ نہیں سمجھتا کوئی ایک عربوں میں سے قائل کے قول سے کیڑا قول، اسی کو اور قول پیش کرتے ہیں۔ کسی نے آخر نا مسح تو یدی من الحجر، مسح تو یدی اول من الحائط، ایتھے کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ بعض مراد ہے۔ مس کیا میں نے اپنے ہاتھ کو پتھر سے، اور مس کیا میں نے اپنے ہاتھ کو دیوار سے، کہ مطلب بعض نہ لے آندا جی، یہ بھی تو وہی ہے، گھر سمجھیے جی۔ یا کوئی بھی بندہ تبیز کا معنی نہیں سمجھتا، ما سمجھا جاتا ہے اس سے یہ کہ یہاں ابتدا مراد ہے کہ میرے ہاتھ کے مس کی ابتدا کہاں سے ہے، پتھر سے ہے یا دیوار سے ہے۔ وَمَدْخُولُهَا ہا ہونا، اور یہاں جو مدخول ہے وہ کون ہے؟ سعید ہے، من ہو سعید سے، سعیدن طیبن سے، اور یہ جو سعید ہے مشتمل ہے اس شے پر کہ اس کا بعض ہو سہولت کے ساتھ اور اس کا غیر، اور معنی اس کا حقیقی مجمل ہے کیڑا کہ بھئی وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ، کہ بھئی تیمم دی ابتدا کتوں ہوئے، تیمم دی ابتدا مٹی تو ہوئے، یعنی سعیدن تو ہوئے، یہ تو سارے مندر میں ایتھے کر رہے ہیں، کس تے سعیدن پہ، تو جب ابتدا مراد ہے، اب جو ہے نا دوسرا وہ معنی کون سا تبیز والا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَالْمَعْنَ الَّذِي ادَّعَيْتُمُوهُ، کہ باوجود اس میں کہ ایک جماعت نے انکار کیا ہے کہ یہ من تبیزیہ ہے نہیں، جو ہے نا یہ من ہو قرآن پاک میں جو آتا ہے، یہ جو بزرگ ہیں، مبرد برد نہیں ہے، مبرد اخفش صغیر ابن سراج علامہ سہیلی، ان سب نے یہ کیا کہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے دلالت من علی غیر الابتداء، وہ کہتے ہیں یہاں جو من ہے یہ ابتدا کے لیے ہے، تبیز کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ کل سمجھیا، وقال فرماتے ہیں سارے معنی لوٹتے ہیں اسی کی طرف، لا یشمل جمیع اجزاء سعید، سارے اجزاء تو مراد نہیں ہے بلکہ خاص کیے جائیں گے بعض اس کے، بلکہ غالب اس کا بالاخراج من غیر دلیل، کہ بھئی سارے تو مراد نہیں بھی ساری مٹی منہ تے ملو جی، تو مقصد کیا ہے کہ بعض کتنی اس کی تخصیص نہیں ہے، اس لیے من تبیزیہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ابتدائیہ کہ شروع کہاں سے ہو، سعید سے ہو، گل سمجھیا۔ پس فکانا، پس ہوگی وہ شے کہ جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اولا خاص کر کے وہ صورت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیمم کی اجازت دی ہے یہ تو احسان ہے ہم پر، کیا ہے؟ احسان، اور حرج کی نفی کی ہے، حرج کی نفی کی ہے۔ اب جو صورتیں تم بیان کرتے اس میں تو حرج آ رہا ہے جی، اور معلوم ہے قطعاً یہ بات کہ نہیں مقصود شارع کا تیمم کی شرعیت سے این تغییر بے خام خاموں تے مٹی ملنی ہے، یہ تو مقصود نہیں جی، کل سمجھیا۔ لہذا ولا یقال فی استعمال جزء من التراب معنی طہارت، یہ تو اللہ رب کریم نے مشروع کیا ہے مٹی کو پانی کے استعمال سے بدلے کے طور پر عاجزی کے وقت، یہ محض ایک تعبد ہے، وگرنہ منہ تے مٹی ملنے تے صفائی نہیں نا، الٹا منہ نو گندیا کرنا ہے نا، لیکن یہ تعبد کا مطلب ہے کہ عقلاً ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ شریعت نے کہا کہ تم اس طرح کرو پاک ہو گیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی مان لیجیے جی، کل سمجھیے ایشا بسے فلا یبعد کونہ بمجرد المسح المبتدأ من السعید، لہذا کوئی ضرورت نہیں طرف نکالنے لفظ سعید کے اس کی حقیقت سے، بے اخراج بعد ہی، اور دلیل اس پر ہے کوئی نہیں، فلا یسمع، خلاصہ ایسی کہ من ہو ہے نا، من اس من میں اختلاف ہے، اگر من تبیزیہ بنائے نا تو پھر مطلب ہے کہ اس کے مدخول سے کچھ نہ کچھ تمہارے چہرے پر لگے، تو وہ تب لگے گا جب ہاتھوں کے ساتھ کچھ لگے گا جی، یہ لگے گا جب ہاتھوں کے ساتھ کچھ نہیں، چہرے پر کیا لگے گا، لیکن وہ جو ہے نا تحقیق یہ ہے کہ یہ من کیا ہے، ابتدائی غائط کے لیے ہے، اے مطلب اگان جی۔ اما الفرق بین الصخرۃ و بین الفضۃ والذهب وهما خلقا فی الارض، فالفرق ان الذهب والفضة يذوبان في النار بخلاف الصخرة فإنها لا تذوب فكانت۔ اچھا جی، سوال ہے
پتھر پر تیمم جائز ہے. کس پر؟ پتھر پر تیمم جائز ہے. سونے اور چاندی پر جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں زمین سے پیدا ہوتے ہیں. دونوں زمین سے پیدا ہوتے ہیں. تو فرق کیا ہے ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے جو کتاب کے اندر ہے کہ سونا چاندی آگ میں پگھل جاتے ہیں، سمجھے یا، لہذا یہ مٹی کی طرح نہ ہوئے، اور چونکہ پتھر آگ میں پگھلتا نہیں ہے لہذا یہ مٹی کی طرح ہے. لہذا مٹی کی طرح ہے. یہ مٹی کی طرح ہے. گل سمجھیے؟ جی. چلو جی، بہرحال فرق درمیان پتھر کے درمیان پتھر کے اور سونا اور چاندی کے، اور سونا اور چاندی کے، کیونکہ جائز ہے تیمم پتھر پر اگرچہ نہ چمٹے کوئی شے ہاتھ کے ساتھ، اور نہیں جائز ان دونوں پر، حالانکہ وہ دونوں. اب ایک سوال ہے عبارتی جس کا شارح جواب دیتے ہیں. یہ پیچھے ایک طرف صخرہ، ایک طرف فضہ اور سونا، فضہ اور ذہب، یہ تین چیزیں ہیں، تو ہما ضمیر ٹھیک نہیں ہے. کل سمجھیا؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں بین ہے کہ ایک طرف صخرہ، ایک طرف یہ دونوں، ایک طرف کیونکہ حکم کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہے نا، اس لیے ہما کہا ہے. پلے پہ ہی یہ صرف عبارتی سوال ہے کہ والحالو الحالو انا کلل مذکورین، کون مذکورین؟ ایک پاسے صخرات، ایک پاسے ذہب فضہ، باعتبار اس کے کہ سونا اور چاندی ایک شے ہیں، کیونکہ ان کا حکم ایک ہے، کیا کہ ان سے تیمم جائز نہیں ہے، لہذا یہ ایک شے، اس لیے ہما کہا ہے. کل سمجھیا؟ اے عبارتی سوال جواب بھی. اور وہ حالانکہ وہ دونوں پیدا کیے گئے ہیں زمین سے. کیا مطلب؟ یعنی پتھر بھی زمین سے، زمین میں پیدا ہوتا ہے، سونا چاندی بھی زمین میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں. اب فرق کیا ہے کس میں؟ سونا چاندی مہنگا کیوں ہوتا ہے، پتھر سستا کیوں ہے؟ مطلب ہے بس فرق یہ ہے کہ سونا اور چاندی پگھلتے ہیں آگ میں، بس نہ ہوئے مثل مٹی کے، برخلاف پتھر کے، کیونکہ وہ نہیں پگھلتا، بس ہو گیا مثل مٹی کے. بہرحال فرق درمیان پتھر کے اور درمیان سونے اور چاندی کے، اور حالانکہ وہ دونوں پیدا کیے گئے ہیں زمین سے، پیدا کیے گئے ہیں زمین میں. پس فرق یہ ہے کہ سونا اور چاندی پگھلتے ہیں آگ میں، برخلاف پتھر کے، پس اس لیے پتھر نہیں پگھلتا. پس بے شک پتھر نہیں پگھلتا. پس ہو گیا وہ مثل مٹی کے. پس فرق یہ ہے کہ سونا اور چاندی پگھلتے ہیں آگ میں برخلاف پتھر کے، کیونکہ پتھر نہیں. پس نہ ہوئے دونوں مثل مٹی کے، پس نہ ہوئے دونوں مثل مٹی کے، برخلاف پتھر، کیونکہ پتھر کے، برخلاف پتھر کے، کیونکہ پتھر نہیں پگھلتا، پس ہو گیا مثل مٹی. اچھا جی، علامہ سوال کرتے ہیں، دھیان کرو. وَهَذَا الْفَرْقُ، یہ فرق جڑا کیتا ہے پتھر وچ سونے چاندی وچ، دھیان کرے جی، کہتے ہیں یہ فرق لا یفید ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں فرق بیان کرنے کا، اس لیے کہ یہ فرق تو تب تھا کہ مٹی اصل ہو تیمم میں اور پتھر جو ہے اس پر قیاس کیا جائے، تو تب آپ پتھر اور سونے میں فرق سوال ہوگا کہ پتھر بھی مٹی میں ہوتا ہے، سونا چاندی بھی مٹی میں ہوتے ہیں، تو ان کے فرق کیا ہے؟ تو پھر اس کا یہ فرق بیان کرنے کے لیے کہ پتھر پگھلتا نہیں ہے، سونا چاندی پگھل جاتے ہیں، یہ فرق ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ پتھر بھی اصل ہے، جس طرح مٹی اصل ہے نا تیمم میں، پتھر بھی اصل ہے، کیونکہ آیت شامل ہے پتھر کو بھی، سمجھائیے، کیونکہ داخل ہے کل داخل ہیں سعید کے مفہوم میں، سعید جو بھی جو اوپر ہے جی، سمجھائیے جی، وہ سارے داخل ہے اس میں، جڑے پیچھے گنے نا سارے، وہ جننے بھی گنے جن سے ارد، وہ سارے زمین اتے قیاس کر کے نہیں تیمم جائز ہے، وہ اصالہ تن تیمم جائز ہونا نہ، صرف فرق کیتا جاتا ہے بھی جن سے زمین تے جن سے زمین نہیں، ان دا پہچان کیے،
وہ پہچان آوے بھی اگ وچ ساڑیا یا پگھلے تے یا سواہ بن جائے تے جے کر انج نہ ہوے تے او کی ہوندا ہے اے مطلب صرف فرق کیتا ہے جی باقی یہ پتھر مکیس لے مکیس نہیں ہے کس پر تراب پر یہ خود آپ نس کے ساتھ ثابت ہے جی اصل فرق صحیح جو ہے نا وہ یہ ہے سنیں بل فرق کو صحیح ہو فرق صحیح یہ ہے کہ سونا چاندی اور ان دونوں کی مثل جو ہے ان کو لفظ سعید شامل نہیں ہے ان کو لفظ سعید شامل نہیں ہے اگرچہ زمین میں ہی پیدا ہوتے ہیں جی وجہ ان کو سعید کیوں نہیں شامل بیان کرا جی اس لیے کہ سعید کس کو کہتے ہیں وجہ الارض مٹی دا اتلا پاسا مٹی دا تو یہ ارد مطلب یہ ارد بے تھلوں باہر نکل جتھے اتلا اتنا باہر نکل آنا یہ ارد یہ جڑی ارد ہے یہ کی ہے یہ سعید ہے کی ہے جس تے ٹردے ہونا اتنے پیر رکھ کے یہ کی ہے یہ سعید ہے سمجھیا کما تقدم اور سونے چاندی پر لفظ ارد نہیں بولا جاتا سونے چاندی پر ارد نہیں بولا جاتا یہ وجہ ہے کہ سعید اس کو شامل نہیں ہے جی تو لہٰذا ان سے تیمم جائز اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر مولوی سعود نے قسم اٹھا دی کہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا تو یہ پتھر پر بیٹھ گیا تو آنس ہو جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر جڑا سارے سناریاں کو سونا کٹھا کرا کے تے انہیں لمبا سارا جڑا جی 3 فٹ دا ایک پترا بنا لیا تھلے رکھ کے اتنے بہ گئے یا چاندی دے پترے اتنے تو آنس نہیں ہوگا جی آنس اس لیے کہ اس کو ارد کہتے نہیں ہے کل سمجھیے جی اس طرح کسی اور ہاتھ بہ گیا تو یہ بھی آنس نہیں ہوگا سمجھائیے اگے چلو جی واما التيمم بالآجر فعند ابي حنيفة رحمه الله يجوز مطلقا وعند محمد يجوز التيمم به ان كان مدكوكا او كان عليه غبار مسئلہ جی کہ پکی اینٹ کے ساتھ تیمم کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے دکا اولا پکی اینٹ نو کٹ کے کیری بنا دو رتی اس اتنے تیمم کرو یا اوویں پکی پکائی نال اندے کوئی شے ہاتھ دے نہ لگے اون تازی کڈو نال لگ جاندی مٹی رتی تو وہ بالکل صاف کر دو یا کھنگر ہو جاتی مثال طور پہ کوئی شے نہیں لگتی اٹ پاویں کٹی ہوے تو پاویں کوئی شے نہیں لگے امام صاحب کے نزدیک کیا ہے فتویٰ اسی پر ہے جی کل سمجھیا اس لیے کہ یہ اینٹ مٹی کے اجزاء سے ہے و ان شبے یا اگرچہ وہ پکائی گئی ہے اور وہ تسلبہ اور سخت ہو گئی ہے بے منزلت نورتے یہ بمنزلے چونے کی ہو گئی ہے کہ چونا بھی تو پتھر ساڑیا ہوں ہے نا تو جی میں اندر نال جائز ہے اس نال بھی جائز گل سمجھیا اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پکی اینٹ کے ساتھ تیمم جائز ہے ان کانا مدکوکن اگر کٹی ہوئے نا کٹ کے انہوں کیری بنا دیو تو ہون اس تے کٹا بنا دیو انہوں جی وَإِلَّا فَلَا وَإِلَّا وگرنہ نہیں اور یہ آپ امام محمد رحمۃ اللہ کی مشہور روایت ہے آپ سے عدم جواز تیمم بھئی امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور پیچھے پڑھیں 2 روایتیں نے بھئی فرماتے ہیں کہ اگر پتھر پر غبار نہیں ہے تو آپ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس اگر پتھر پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز نہیں ہے کل سمجھیا تو فَإِنَّ الْآجُرْ بِالشَّيْءِ نہیں ہے گا بِالشَّبِيِّ بس بے شک اینٹ پکنے کے سبب سے ہو گئی ہے مثل پتھر کے لہذا اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر غبار ہوا تو تیمم ہوگا اگر غبار نہ ہوا تو تیمم نہیں ہوگا جس طرح کٹا گئے نا تو غبار بن گیا کل سمجھی ہوں تیمم جائز ہے امام محمد صاحب کی بات چل رہی ہے لہذا اگر مدکوک ہے یا اس پر غبار ہے تو اب جائز ہے وَإِلَّا فَلَا وگرنہ جائز نہیں کن کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے بات سمجھیے چلو جی اور بہرحال تیمم کرنا پکی اینٹ کے ساتھ کچی اینٹ تو جائز ہے کہ نہیں مطلب مٹی ہوئی کہ جی تو لڑائی کوئی نہیں جی ہاں بھائی چلو بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کے نزدیک جائز ہے مطلقاً مطلقاً مطلب ہے بھی ثبوتی ہوئے تو پاوے کٹی ہوئے جی
چلو جی. اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے تیمم. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے تیمم اینٹ کے ساتھ کے ساتھ اگر ٹوٹی ہوئی ہو یا ہو اس پر غبار. یا ہو اس پر غبار. شابہ شابہ. اور بہرحال تیمم کی اینٹ کے ساتھ. پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے مطلقاً، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے تیمم اینٹ کے ساتھ اگر ہو ٹوٹی ہوئی یا ہو اینٹ پر غبار. اور بہرحال تیمم پکی اینٹ کے ساتھ. پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے مطلقاً، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے تیمم پکی اینٹ کے ساتھ اگر ہو ٹوٹی ہوئی یا ہو اینٹ پر غبار. چلو شاباش. ولو تیمم بغبار ثوبه او غیره من الاغبار الطاهرة او هبت الريح فاصار الغبار فاصاب وجهه وذراعيه فمسحه بنية التيمم جاز. اے شاباش. عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله اگے سواء وجد. وعند ابي يوسف لا يجوز رحمہ اللہ بھی کہہ چاہا. وعند ابي يوسف رحمه. اچھا جی مسئلہ اگر تیمم کیا مولوی کی نہ تر آسن ایسن اور پینڈو ایسن. اگر تیمم کیا مولوی آسن نے اپنے کپڑے کے غبار کے ساتھ، کپڑے اتنے کٹا لگا مٹی پی گئی تو اس طرح ہاتھ مارا چلو اس طرح مٹی اڈی ہاتھ نہ لگ گئے انج کر کے، مطلب اس غبار کے ساتھ یا او غیر یا اس کے غیر کے کی مطلب کپڑے کے علاوہ کسی اور شے تے غبار لگا من الاغبار الطاہرہ شرط ہے کہ غبار پاک ہوے. کی ہوے؟ غبار پاک ہو، گندا نہ ہوے جی. سمجھے؟ ہاں ایک ہے مال دے باڑے وچ نہ بندہ کم کردا ہے تو تے گوبر شوبر سکا رلیا سارا اڈیا تے کپڑے نہ لگ گیا تے اوتے اودے تے تیمم کرے او جائز نہیں، کیونکہ وہ غبار کی ہے او نجس ہے جی. سمجھے؟ غبار طاہر جڑا جی کیسے او کیڑی شے بھی ایک تے نہ بھی کپڑے تے لگا کل حسیر چٹائی بل بساط بسترا تلائی مثال طور تے بل لبد اور نمدا جڑا بھی تو پایا ہوندے نے تے گھوڑے دی کڑ تے یا اٹھ دی پلانا جڑا ہوندا ہے مراد ہے. سمجھا یا بنحوے ہاں اے لبدا تا ہن تے نہیں رہ گا اس وقت پھر اے سارے اے مطلب ہے کہ کی سن کی نام ہوندا یار پجارو سن جی. یہ تے قیامت تک پجارو رہنی ہے نا. کون؟ گھوڑا خچر اٹھ کوتا اے تے ہیں نا جی. گیس مہنگا ہوئے یا سستا ہوئے اے زندہ بات جی. اے مطلب ہے جی. چلو جی. اچھا ایک صورت گل سمجھیا. ایک صورت یا ہوا چلی، ہوا نے غبار اڑایا تو غبار چہرے منہ کو لگا اور اس کے دونوں بازوؤں کو لگا، بشرطے کہ وہ تو کپڑا لایا سی بازواں تو ننگا سی تے انہیں فماسحہ. تے پھر عبارتی سوال ہے ہو کا مرجع کون ہے جی؟ ہیں ہو کا مرجع عضو جس کو غبار پہنچا ہے، وہ عضو کون ہے؟ چہرہ اور ذراعین ہے. یا ہو کا مرجع ہے ماسح الغبارا، کون سا غبار؟ جو اس کے چہرے اور ذراعین کو پہنچا ہے. یہ نال عبارتی سوال جواب بھی دینا کہ ضمیر مفرد کی اور مرجع پیچھے کون ہے؟ دو وجہ تے ذرائع دو چیزاں تے ضمیر مفرد دی ہے تو پھر بھی ہو دا مرجع کون ہے؟ عضو. اندے وچ دو آ گئے کون؟ چہرہ تے یا مسح. ہو دا مرجع کون ہے؟ غبار. کڑا غبار جیڑا منہ تے باواں تے وے. اے شاباش. لیکن ہاں بے نیت تیمم میں تو یہ اپنے چہرے پر پہلے اس نے ہاتھ ملے پھر اپنے بازوؤں پر ہاتھ مل دیے اور غبار اتنے پہ انہوں ہاتھ پھیر دیتا، اس غبار اتنے ہاتھ پھیریا پھر باواں دے ہاتھ پھیر دیتا تے تیمم کی نیت کر کے یہ کام کیا ہے تو جازا تیممہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ. حل سمجھیا؟ برابر ہے کہ مٹی اور پائے یا نہ پائے. سمجھائے جی بھی اتنے تھلے اور مٹی ہووے یا کوئی عرض نہیں جی. گل سمجھیے بھی مثال طور بندہ کسی جڑا نا جی بھی کسی کوئی جگہ تے کھڑا ہے اچھی جگہ تے جی ہنیری چلی جی تو اتنے مٹی اور کونی پتھر ہوگا تا بھی خیر پتھر مٹی میں داخل ہے جی. گل سمجھیا؟ مٹی پائے یا نہ پائے اس غبار پر ہاتھ مار دے تو اس کا تیمم ہو گیا. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غبار جو کپڑے پر ہے
یا وہ چٹائی وغیرہ پر یا جو آندھی آئی اور غبار خود لگ گیا ہے اور تیمم کی نیت کر کے مسح کیا ہے، یہ تب جائز ہے جب کہ دوسری مٹی نہ اس کو ملتی ہو، دوسری مٹی اے شاباش سے پلے پہ کہ کوئی نہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ غبار مٹی نہیں ہے ہر وجہ سے، لہذا جائز ہوگا عاجزی کے وقت، قدرت کے وقت نہیں. اور مٹی ملتی ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اور اگر مٹی نہیں ملتی پھر جائز جائز. اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ غبار پتلی مٹی ہی تو ہے، اس کو اکٹھا کر دیں کیا بن جائے گی؟ مٹی بن جائے گی. یہ پتلی مٹی ہے، پس جائز ہے اس کے ساتھ مطلقاً. جس طرح کے موٹی مٹی، خشن جڑے موٹے موٹے ذرے، موٹی مٹی پر تیمم جائز ہے، اس طرح پتلی مٹی پر بھی جائز ہے. جی یہ مطلب انہوں پین دیو تے او بٹا بن جائے گا بعد وچ، تے اس نوں کدے پی دیو تے سرما بن جائے گا. جی اے گل ہے تو کی ہو مٹی ہے جی، فرق کو نہیں ہے گا. جی گل سمجھی؟ چلو جی مانا کرو جی. اور اگر تیمم کیا اس نے اپنے کپڑے کے غبار کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ پاک غباروں سے غبار ہیں، کیڑی جگہ تے لگا سی؟ چٹائی، بساط، لبت وغیرہ. یا چلی ہوا بس اڑایا اس نے غبار، بس پہنچا اس کے چہرے کو اور اس کے بازوؤں کو، بس مسح کیا اس نے چہرے اور بازوؤں کا تیمم کی نیت کے ساتھ. تو جائز ہے تیمم اس کا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ نہیں جائز کر پائے دوسری مٹی. چلو جی. اور اگر تیمم کیا اس نے اپنے کپڑے کے غبار کے ساتھ یا اس کے غیر کے پاک غبار، کڑا غیر چٹائی، بسترا یا اور کچھ چیزیں ہو جی. ہاں بے شابہ پٹی تو غبار لگ گیا مثال طور پہ لاکھ تیار کٹی پٹی انصاف چکر جی یہ غبار ہو جی. پاک غباروں سے یا چلی ہوا پس اڑایا اس نے غبار، پس پہنچا غبار اس کے چہرے کو اور اس کے بازوؤں کو، پس مسح کیا اس نے اپنے چہرے کا اور اپنے بازوؤں کا تیمم کی نیت کے ساتھ. تو جائز ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک، رحمہم اللہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ ماضی ہوز میر واحد مذکر غیب ہما تسنیہ غیب. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں جائز اگر پائے. اور اگر تیمم کیا اس نے اپنے کپڑوں کے غبار کے ساتھ یا کپڑوں کے غیر کے ساتھ پاک غباروں سے یا چلی ہوا پس اڑایا ہوا نے غبار کو پس پہنچ گیا غبار اس کے چہرے پر اس کے بازوؤں پر، پس مسح کیا اس نے بازوؤں کا چہرے کا اور بازوؤں کا تیمم کی نیت کے ساتھ. تو جائز تیمم اس کا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں جائز اگر پائے مٹی دوسری. شاباش جی. ولو تیمم بالملح ان کان مائیا، پڑھ چکا نوزیرا. ولو تیمم بالملح نزیرا ان کان مائیا لا يجوز وان کان جبلیا يجوز به. اگر پڑھیا قال شمس الائمة الصحيح عندي انه لا يجوز قضا ذکرہ فی المحیط. چلو اگر تیمم کیا مولوی احمد رضا نے نمک کے ساتھ تو نظر کی جائے گی کہ وہ نمک جو ہے وہ مائی ہے، یعنی تھا پانی جو وہ جم گیا تو نمک بن گیا جی. جڑا نا پانی سمندر دا سخت نمکین ہے، اتنے جڑی جگ بن کے جمدی ہے نا تو لون ہوتی ہے جی. سمجھیے تو اگر وہ مائی ہے تو لا یجوز ہو تیمم جائز نہیں، اس لیے کہ یہ نمک اجزائے ارض سے نہیں ہے، یہ نمک سے نہیں ہے. اور اگر ہے وہ نمک جبلی پہاڑی یعنی معدنی
سمجھ آئی یا وہ جبل کیا ہے نا جبلی مراد کو من کہتا ہے بھی زمین اگر پہاڑ نہ ہوئے تو لکڑوں نکلا تو پھر تاں کہ اے معدنی جان بے مطلب بھی زمین وچوں نکلتا ہے اے مراد سمجھ آئی یا تو وہ ہوا مستحال ملحم من اجزاء الارض اور وہ ہوتا ہے جو حلول کرتا ہے نمک ہونے کے اعتبار سے اور یہ حاصل ہوتا ہے کس سے زمین کے اجزاء سے اگر وہ جبلی ہے یعنی معدنی ہے کھوڑ تو نکلیا تو جائز ہے اس کے ساتھ تیمم اس لیے کہ یہ نمک جن سے زمین سے کس سے ہے زمین سے ہے ایک قول آ گیا پلے پہ اگلا سنو شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح میرے نزدیک اپنے بارے میں فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ لا یجوز جائز نہیں ہے جویں مائی نال جائز نہیں ہے ایویں جبلی ہو گیا جائز ان نال بھی جائز نہیں ہے اچھا دلیل کہتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کانا وجہ ہو وجہ اس کی یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی نمک ہے نا یہ بھی مائی کے ساتھ مل جاتا ہے کس طرح کہ اس کو پانی میں ڈالیں دونوں کو دونوں پگھل جاتے ہیں اور جب سردی ہوتی ہے یہ دونوں منحل ہو جاتے ہیں سخت گرمی ہو تو یہ سخت ہو جاتے ہیں یہ نمک کی خاصیت ہے جی کہ سردی جب پگھلتا ہے تو گرمیاں جمتا ہے جی تو چونکہ اس میں مائی والی ساری خاصیتیں پائی گئی ہیں لہذا جائز نہیں جیسا کہ ذکر کیا اس مسئلے کو گل سمجھیے آپ اور فرمایا خلاصہ کے اندر اصح یہ ہے کہ جواز ہے کیا جائز ہے کس کے ساتھ نمک کے ساتھ کیڑا جبلی شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں وہ ایک شمس الائمہ سرخسی ہیں یہ شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں منتقا کے اندر الاصح لا یجوز انہ لا یجوز انتہا اور قاضی خان فرماتے ہیں اختلاف کیا گیا جبلی میں صحیح یہ ہے کہ جواز ہے صحیح یہ ہے جواز یہ مطلب اس بارے اتنا اختلاف ہے تو خلاصہ کیا نکلیا جبلی جی آخری گل ذکر کی تھی نا تاں آخر ذکر کرنے میں فتویٰ اس تھی ہے جی بس یہ جائز ہے تاں تو متن جزی ہو آئی ہے سمجھائیے جی سوچتے پہ جائے ہم شبا کے منع کرو جی اور اگر تیمم کیا اس نے کس نے یار مسلی نے متیمم نے متودی نے اسا یار کمال ہے اور اگر تیمم کیا اس نے نمک کے ساتھ تو نظر کی جائے گی ہے نمک مائی تو نہیں جائز اور اگر ہے جبلی تو جائز ہے تیمم اس کے ساتھ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ نہیں جائز سمجھے گا لو جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو محیط میں آخری فتویٰ پڑھ لیا چلو چلو شاباش اور اگر تیمم کیا اس نے نمک کے ساتھ تو نظر کی جائے گی کہ اگر ہے وہ نمک مائی تو نہیں جائز تیمم اور اگر ہے نمک جبلی جائز ہے تیمم اس کے ساتھ اور فرمایا شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے صحیح یہ ہے میرے نزدیک یہ کہ نہیں جائز تیمم جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو محیط میں اور اگر تیمم کیا اس نے نمک کے ساتھ تو نظر کی جائے گی اگر ہے نمک مائی تو نہیں جائز اور اگر ہے نمک جبلی تو جائز ہے تیمم اس کے ساتھ اور فرمایا شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ نہیں جائز تیمم اسی طرح ذکر کیا اس کو محیط میں والصبحة بمنزلة الملح وذكر الاسبیجابی فی شرحه يجوز التیمم بالصبحات اچھا جی سبخہ اس علاقے چ کاٹے ہو تو سارے علاقے زیادہ ہوتی بعض دفعہ یہ جی شریلی زمین ہوتی ہے اندر اتنے چٹا چٹا ہوتا ہے تھور جا جی وہ نرا نمکین ہوتا ہے سڑیا کوڑے لون طرح ہوتا ہے سخت جی ان سبخہ کہتے ہیں جی شریلی زمین سمجھائیے جی جی قلمی شورا وغیرہ ہوتا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے جی وہ جڑا سبخہ ہے یعنی وہ شریلی زمین ہوتے جڑا چٹا جا پاؤڈر جا نمک طرح جی
یہ نمک کے قائم مقام ہے. کیا ہے؟ نمک کے قائم مقام. یعنی جس طرح نمک کے ساتھ تیمم جائز اس سے بھی جائز ہے. اے مطلب گل سمجھیا؟ اے شاباش بھائی. بفتح سین فتح الباسکون وہی ارض ذات نزو ملح، یہ زمین ہے جو نمک والی ہوتی ہے، شریلی ہوتی ہے جی. سمجھائیا؟ اچھا. بے منزلۃ الملح فإن غالب علیہ النزو لا یجوز تیمم بہا کالملح المائی. اگر اس پر وہ جڑا نا ہوندا جس وچ نا او جڑی تھور ہوندا نا نرا او تے ٹھیک ہے. بعض دفعہ تے نا او پانی طرح ٹلا جا ہو جاندا ہے جی، تے ٹرو تے پیلا نہ لگدا ہے جی، بہت شریلی زمین ہو جاندی ہے. وہ تھوڑا جہا رنگ بھی چٹا نہیں ہوندا، او کالا جہا رنگ کر جاندا ہے جی. اے گزین چٹا تے ہوندا کلر، اس تو بعد او سخت ہو کے نا زیادہ وہ تھوڑا جا پانی طرح نرم ہو جاتا ہے. تو پیر رکھو تو پیر پچھتا اس نال جی، وہ اس تو پھر اگلا رنگ اختیار کرتا ہے جی. وہ نز ہے جی کہ اگر اس پر وہ نز غالب ہے تو تیمم جائز نہیں ہے، جیسا کہ وہ مائی نمک ہوتا ہے جی. اور اگر اس پر مٹی غالب ہے تو پھر جائز ہے، جیسا کہ جبلی نمک ہے جی. خلاصہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر تیمم کیا اس نے شریلی زمین کے ساتھ، اگر تو وہ منعقد ہے تراب سے، یعنی بچ مٹی رلی ہے، تو جائز ہے اندہما خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ. لیکن علامہ اسبجابی نے ذکر کیا اپنی شرح میں کہ سبخہ کے ساتھ تیمم جائز ہے، یہ بناء علی الغالب وہو عدم الفرق بالنز. خلاصہ یہ کہ وہ جو شریلی زمین ہے نا اس پر تیمم جائز ہے. بعض نے فرمایا کہ اگر مٹی ملی ہے تو جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ بھی نمک کی طرح ہے، لہذا تیمم اس سے جائز ہے. اور چلو جی سبخہ یعنی وہ جڑی شریلی زمین ہوتی ہے جی، وہ کلر اور کلر نمکین جڑا نمکین. چلو جی نمک کے قائم مقام ہے اور ذکر کیا ہے اسبجابی نے اپنی شرح میں جائز ہے تیمم کلر کے ساتھ. وہ گندا مجھا والا کلر نہیں مراد، اگر زمین دا کلر ہوندا ہے پاؤڈر. او جی ہاں بھائی. اور کلر نمک کے قائم مقام ہے. ان دی خوبی یہ بھی فصل نہیں اگن دیندا جی، سمجھے؟ یہ مرے گا تو فصل اگے گا، نہیں تو فصل نہیں اگن دیندا زمین ہے جی. ہاں جی. اور کلر نمک کے قائم مقام ہے، اور ذکر کیا ہے اسبجابی نے اپنی شرح میں جائز ہے تیمم کلر کے ساتھ. کلر قائم مقام ہے نمک کے، اور ذکر کیا ہے شریلی زمین بھی کہہ سکتے ہو، شریلی زمین جی، کلری زمین بھی کہہ سکتے ہو. شاباش شاباش اپنی شاباش. شرح میں جائز ہے تیمم کلر کے ساتھ. گل سمجھیے. ہوں دیکھو نا یہ جڑے مسئلے نے بہت سارے، یہ دیہات نال کو تعلق ہوئے تو پھر ذرا سوکھا ہے. نہیں تو استاد جی وہ کیا ہوتا ہے، بس بیٹا وہ ایک نمکین قسم کی زمین ہوتی ہے، وہ بہت دور علاقے میں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی.